أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے. اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے. استقامت عطا فرمائیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوتاہیاں اور غلطیاں ہوں تو اس میں معاف اور درگزر فرمائیے. صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیچ میں 15 اور 16 جو آتے ہیں تھوڑی مشکل آ گئی تھی اور these two آتے ہیں was just the training given to موسیٰ علیہ السلام when he was awarded the نبوت. ان سے یہ 15 اور 16 میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے تو قیامت کو اللہ نے چھپا دیا. کیوں؟ اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا تاکہ لوگوں کے اعمال کو جانچ سکے. اگر وقت بتا دیتے تو اس وقت سے پہلے لوگ توبہ کر کے تیاری کر لیتے. اور پھر چونکہ سپر پاور کے پاس بھیجا جا رہا تھا تو یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ کہیں ان کی پاور یا ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی پاور یا طاقت آپ کے کام میں رکاوٹ نہ بنے. اب یہاں سے 99 تک میں نے سمجھتا کوئی مشکلات ہے. اب پورا پھر وہ اسٹوری یہ بھی اسٹوری کا ایک جز تھا لیکن تھوڑا سا انسٹرکشن ان کو دیے گئے تھے. اب پھر 16 کر لیے تھے اور یہاں پر یسو بننا کا یہ جو ایسے افعال آ رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں بہت ہیں ویک ورڈ جس میں ایک تو صحیح ہوتا ہے. صحیح میں تینوں حروف کانسوننٹ ہوتے ہیں. اس کے کنجوگیشن میں کوئی حرف غائب نہیں ہوتا. تینوں ہر کنجوگیشن میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جو افعال ناقص جس میں حرف علت ہوتا ہے اس میں چینجز آتے ہیں اور عربی میں اس کو تعلیلات کہتے ہیں. کچھ ڈراپنگ ہوتی ہے کچھ. تو انشاءاللہ یہ ہماری گرامر کی کلاس میں اسم ختم ہونے کے بعد 1-2 ویک کے بعد پھر ہم فعل کی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. اس وقت سارے حروف علت انشاءاللہ آ جائیں گے.
So I don't think we have to repeat 16, 17. بعض نئے لوگ بھی تھوڑا سا پڑھنے میں تکلف یا ڈر محسوس کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، میں جو تھوڑی سختی کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیکھیں. اٹس ناٹ ٹو ڈسٹرب یو، آپ کو پریشان کرنے کے لیے سختی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا ٹیچر کے مزاج ہوتا ہے وہ کہ سکھانے کے لیے تھوڑا سختی بھی کرنا ہوتی ہے، وہ سختی. اور پھر پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی مبتدی ہے تو میں اس کے لیے اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑا انفارمیشن رکھتا ہے یا جس کی کوئی قابلیت ہے تو اس کے لیے، یا پھر بہت زمانے سے میرے پاس پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں زیادہ سخت ہوتا ہوں. دیٹ از دا وے، دس مائی نیچر. اور وہ ہونا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ٹیچر سب کے ساتھ نرمی کرنے سے چلے گا. So how many hours did Najiba recite last time? Yes, Najiba. Alaikum salam. Alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Good. وما /وما تلك / پھر بیمینی کا کیا موسیٰ وما اب ہے حرکت ہے وما پہ ایک سیکنڈ. وما ایک سیکنڈ. نہیں وہ ماں تلکا پہ یمین کا پورا ٹھیک ہے. یہ تمہارے مائک کا ساتھ جو ہے اس کو بہت کرنا چاہتے ایسا کرنا. کوئی بات نہیں. چلو چلو طریقہ بھی یمنی کا ہر ساتھ ہے اور ماں استفامیہ ہے. ماں کیا ہے؟ استفامیہ. تل کا اس میں اشارہ کے لیے یمین کا کس کے لیے اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ اس میں اشارہ ہاضا تل کا اس کے لیے تل کا مونس کے لیے آتا ہے. مونس ہو گئی بس یمین کا ہر جار ہے جار مجرور. یمین کا داہنے ہاتھ، تو یمین کا سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کا یہ جو ہے ضمیر ہے آپ کے. یا موسیٰ میں یا جو ہے موصول ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، ندا ہے سر. ہم سمجھتے ہیں ندا ہر سے ندا ہے. ذرا پہلے ایک بات شروع کروں گا تو تھوڑی دیر خاموش اس کے بعد پھر بولنا چاہیے. میں بھی بولوں ابھی کوئی بھی سمجھ نہیں سکتے. تو پہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گرامیٹیکل ٹرمز غیر سمجھے کے
हेलो तो आप ये पहले السلام علیکم. वालेकुम सलाम. سر سوری فار ڈسٹربنس. یہ آپ کی آواز ایکو جو کر رہی ہے हाँ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کوئی سے دو پارٹیسپینٹ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسا یہاں پر ساروں کے مائک جو ہے میوٹ ہے, مگر یہ نجیب کا مائک جب بھی کھلتا ہے اس کے ساتھ میری ہو جاتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں ہے. سر اس میں ایسا کریں کہ جو دو لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک سال اپنا اسپیکر بھی آف کر دیں. اسپیکر آف کرنے کے لیے جب وہ اسکرین پہ ٹیپ کرتے ہیں تو اس میں 3 ڈاٹس آتے ہیں, اس پہ جب وہ کلک کریں گے تو ٹرن آف اسپیکر کی آپشن آتی ہے. اس کے لیے یہ جو بھی نجیب پڑھ رہی ہے تو اس کو کیا جی انہیں وہ خود پسند نہیں ہے, جو بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا وہ اپنے اسکرین سے ٹیپ کریں, 3 ڈاٹس آتے ہیں, 3 ڈاٹس پہ زیادہ سمجھ رہے ہیں تم کو سمجھ آ گیا. ہاں ہاں جی سر. اس پہ کلک کیجیے, 3 ڈاٹس پہ وہ ٹیپ کریں گے تو ٹرن آف اسپیکر کی آپشن دے گا. اسپیکر آف کر دیجیے. جی ہے نا. اسپیکر آف ہو جائے گا تو پھر اس کی آواز آئے گی. اچھا 3 ڈاٹ ہے اسپیکر. ہاں اب صحیح ہو گیا نا, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی صحیح ہو گیا, ابھی صحیح ہو گیا. اب صحیح ہو گیا نا بالکل, ورنہ بات ان کے پاس اگر کوئی دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی مائک سے ان کے اسپیکر سے ان کو آواز چلی جائے گی. میں نے سمجھا کہ تمہارے ساتھ نجیبہ میری آواز آ رہی ہے؟ اب یہ تو میوٹ ہوگی بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں عائشہ بول رہی ہوں. وہ اسپیکر ہٹانے سے امی جو ہے ان کو آواز نہیں آ رہی. میں ان کو انسٹرکشن دی تھی کہ ایئر فون لگا لیں یا مائک اسپیکر کی والیوم تھوڑی کم کر لیں تاکہ ایکو نہیں ہو. اچھا اب وہ انہوں کان کو لگانا پڑتا اگر انہوں اسپیکر آف کرے تو. لیکن سب سے ان کے پاس تو اور بیٹھا ہوا ہے کیا؟ جی میں ابھی کال کی ہوں ابا کو, وہ بھی کر رہے ہوں گے, دوبارہ کال کرتی. اگر وہ آپ کے فادر اور مدر تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو فادر کا فون ہے اس کا اسپیکر یوز کر رہا ہوں. ہاں کسی ایک کا اسپیکر آن رکھیں گے تو ایکو نہیں بنے گا, ان سے ایسے کہہ دیجیے. جی اچھا جی اچھا. دونوں اپنے اپنے فون پہ ہیں کیا نجیبہ؟ یس نہیں یہ دونوں تو نہیں ہوں گے, اگر دونوں رہتے تو یہاں 2 نام لکھا تھا. چلیے چلو نجیبہ اب آن کرو. یہ سبھی آواز نہیں آ رہی ہوں گی اس کو میں سول ٹیک سم ٹائم. تو آپ کی یہ والی آوازیں انہیں اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک اسپیکر آف ہے. ہاں ان کا اسپیکر آف ہے تو پھر اپنے ہسبینڈ کو آف کرا دیں یا مائک کا اسپیکر آن رکھیں. یہ سائڈ بیک کا بھی آن ہے. سر میں نے دانش کے لیے کھولا تھا تو نجیبہ کے اگر ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں تو سر وہ اپنا مائک اور اسپیکر اپنا آف کر دینا, تو نجیبہ کا جو فون پہ ہے مائک اور ان کا اسپیکر وہ کھلا رہے گا. دوسرے صاحب بند کر لیں جو ساتھ میں ہے. میں نہیں سمجھتا وہ صاحب فون لے کے بیٹھے ہیں, خالی سن رہے ہیں ایک دم ٹھیک. کہاں گئی نجیبہ غائب ہو گئی نا تو. یس ہے غصہ نہیں. عائشہ کیا ہوا تم بتا دیا اس کو؟ ہاں اب آ گئی نجیب. کمان
नजीबा जी चलिए जी सर बताइए ना सर वमा और वो हर से हद से वह माँ है सर माँ है इस्तेफानिया है और तिल का इसमें इशारा है बी यमीन का बे हर से दर है मानस का ये भी है जी बे यमीन का और जमीर है तो जमीर सेकंड पर्सन सिंगुलर इसका ये भी हमको इतनी जरूरत नहीं है इस क्लास में। अब ये जमीनी निकाह में जमीनी निकाह क्या क्या काम मतलब है? हाँ मुरक्कब है सर क्या है? यमीनी का हाँ मुरक्कब है यमीनी का कौन सा मरद है? हाँ ये सर यमीनी का वो है क्या क्या बोलते हैं उसमें मुजाफ यमीनी का क्या मुजाफ है बस हो गई बात खत्म। या मूसा या क्या है? या जो है ये निदा है हर से निदा है मूसा हर से निदा है यहाँ ये मूसा इसमें प्रॉपर नाम है मुनादत है हर नजर का जो मूसा अलैहि सलाम को इससे पहले नाम से पुकारा गया और फिर उसके बाद उनसे एक सवाल है जी क्या सवाल है? क्या सवाल है माँ यमीनी का माँ तिलका भी यमीनी का वो तुम्हारे हाथ में क्या चीज है कौन से हाथ तुम्हारे में? हाथ में क्या चीज है कौन से हाथ में? यमीन का सीधे हाथ में दाएं हाथ ये में सब बोलना है आपको तो सब बोलना हाथ में नहीं जमीन सीधा हाथ सीधे हाथ में हर एक चीज यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि माँ तिलका से जाएगा और ये उसके वैसे ये बिल्कुल सही आपने पहले कहा था इस्तेमाल कि तुम ये क्या है ये क्या है कातिल का मौनस क्या जो कुछ भी है वो मौनस के बारे में तिलका के बारे में इनके हाथ में कुछ बहुत ही कुआरी चलिए अब ये सवाल कौन कर रहे हैं? अल्लाह ताला कर रहे हैं सलाम से उनको नाम है मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या वो क्या था आगे किया है उसने आगे किया ठीक है। बहरहाल एक सवाल किया तुम्हारे हाथ में जिद क्लियर टू मुक्तदा खबर भी हो सकती ज्यादा सही यही है इससे कामियां है मोहम्मद इसमें इशारा है भी यमीन का बीज है ये मजबूत से मुताल्लक है क्या है से है मुजाफ है इज इट क्लियर? वेरी सिंपल बहुत मुश्किल हो गया आवाज आ रही है आपकी नहीं हरियाणा चलिए इसके बाद क्या आयत आना है सर? हाँ चलिए एक छोटी सी आयत चलिए बिस्मिल्लाह चलिए आला या असाया अतवक्कउ अलैहा व अहस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिबु उखरा। खाला के बाद स्लैश लगेंगे या असाया उससे एक लगेंगे या असाया से अतवक्कउ अलैहा एक व अहस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब
فلیا فیہا معارب اخرى. گڈ چلیے. حالا فعل ہے یہ، فعل قاصر سنگولر، مذکر غائب سنگولر. یا عصایا سب بول رہے ہیں لیکن سب بول رہے ہیں فیل ہے وہ ہے سب صحیح ہے، لیکن جیسے کہ ریسپانس بائی ہو ریسپونڈڈ. موسیٰ علیہ السلام. ختم ہوئی ہے نا. حالا موسیٰ. یہ سب میں نے ان سے سوال کیا اٹس ویری سمپل. اب اس کو کیا آ رہا ہے ہیا عصایا، ہیا ضمیر ہے مؤنث، محمد مؤنث سنگولر. عصایا ضمیر آ رہی ہے وہ کس کے لیے لے رہا ہے؟ عصا یا فرسٹ پرسن سنگولر. فرسٹ پرسن سنگولر کا فرسٹ پرسن سنگولر کا عجیب ہے. تم کو سب آتا ہے، تمہیں خیال بھی ہو اور بغیر سوچے سمجھے کہ تم تھوڑا سا دل میں نہیں بول رہا ہوں. اس میں فرسٹ پرسن یا سنگولر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. نہیں صاحب، ایسا یا ہے میری نہیں اس کو نام ایک ہی چیز کے لیے ہے اچھا نا. یہ ایسا ہے، یہ جو ہے عصا ہے. عصا کیسے بولتے ہیں؟ چھڑی. ایک واکنگ اسٹک ہوتی ہے، تھوڑا سا چل ہوتا ہے ہاتھ عصا میں، دونوں کی سائز الگ ہوتی ہے. یہ عام طور پہ بہت سا ڈنڈا لے کے اور انبیاء کے پاس ابھی کبھی آپ مسجد میں بچپن میں گئے ہوں گے، امام صاحب جو خطبہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، واکنگ اسٹک بھی ہوتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ان کے انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایسا ہے، اس ایسا ہے، ایسا نہ. پھر یہ یہاں کیا ہے پورا میرا تو کیا کیا گیا؟ یہ سب سنائی نہیں دے رہا. توقع بن جائے گا. مرکب ہے یا مرکب ہے، کیا ہے؟ مرکب ہے. مضاف ہے. ختم ہو گئی بات ہے. مجھ سے تھوڑا سا بولتے تھا تو دس از مائی اثر یا از دس موسیٰ ریپلائی دس ون جو آپ پوچھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں. اب اس کے بعد دیکھیے تھوڑا کنفیوزنگ بات اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے بارے میں جو اور جواب دے. کیا جواب ہے وہ؟ اتوقع سے ہے، اتوقع مضارع ہے، پہلے مضارع. توقع اس کا فعل جو ہے عطا ہے. نہیں کچھ نہیں. جی اس کا روٹ ورڈ روٹ ورڈ ڈکشنری میں واقع ہے. واؤ کا سمجھا. ہاں وقع روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ ہے. وقع کے معنی کیا ہے؟ ٹیک لگانا. ٹیک لگانا. اسی طرح سے ایک اور نکلتا ہے. کس پہ کرتے ہیں؟ فصل کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. یاد ہے آپ کو نکلتا ہے، کوئی دعا پڑھ کے نکلتے ہیں. ہاں توکل اسی سے نکلا. اللہ پہ ٹیک لگانا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، تو اس کا نام ہے علیہ. ایک کام بتا رہے ہیں کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے سپورٹ لیتا ہوں
اس سے کئی کاموں میں مدد لیتا ہوں. یہ علیہا کیا ہے؟ علیہا اللہ مفعول ہے مفعول ہے مفعول کیسا ہو جاتا ہے؟ علیہا عصا کی طرف اللہ آنے سے ہاں آنے سے کیا ہوا؟ جی سر اللہ کیا ہے؟ خالی. سر سے جب ہے پھر ہاں کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ جار مجرور پھر جار مجرور ہو گیا، ختم ہو گیا. جار اس سے مجرور متعلق ہے تمثل سے، اس سے متعلق ہے، اس سے اس پر میں ایک جانے کا کام یا سہارا لینے کا کام، اس کو پکڑ کے چلنے میں مدد ہوتی ہے. واکنگ اسٹک ہو یا سا ہو، اسے پیچ کے کرتے ہیں. تو ایک کام یہ ہے کہ میں اس سے چیک لگانا تو سمجھ رہا جی ہاں سہارا لینا This is the first thing he told us of his stick parasa. And the second thing, احشو احشو فیل ہے احشو میں root word, کرتا ہوں root word, ابھی پہلے روٹ ورڈ حششا ہے حسا نہیں پڑے، حسا. حشا تجدید کے ساتھ اس میں جو ہے جیسا وہ گناہ دانے دا آیا تھا یا جو لام کلمہ کلمہ ایک ہی ہے. حسا حسا روٹ ورڈ ہے. حسا کا معنی ہے کسی چیز کو کیا معنی ہے حسا کے؟ چھڑانا پتے جھڑانا پتے جھڑانا. یا چلیے پتے جھڑانا. اور حج کیا ہے پھر؟ سننے نہیں آیا سر خلیف کیا ہے؟ خلیف کیا ہے؟ حشو میں جھڑاتا ہوں میں جھڑاتا ہوں. دیہا پھر دیہا کیا ہے؟ اس سے دیہا دار مجرور ہے نا ہاں. اور یہ مطالعہ ہے حشو چار مجرور چار کرنے سے نہیں ہوگا. مطالعہ اس سے میں کس کے لیے؟ علیہا کی طرح اللہ کا نامی میری بکریوں کے لیے میری بکریاں پاری یا میری جی جب وہ بکریوں کے لیے اسم میں نا سر یہ اسم میں بکریاں غنمی علم کیا ہے؟ ہاں مضاف لگا ہاں ختم. جی میری بکریاں میری بکریاں. چلیے تو میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھڑاتا ہوں. پھر کیا ہے؟ لیا لیا لی دار مجرور دار مجرور لیا اور میرے لیے اور میرے لیے ہاں سی ہاں اس میں یعنی اس عصا میں عصا کی طرف ہے ہاں کی ضمیر عصا کی طرف ہے. معربو اسم ہے معرب اسم نہیں ہے. جی ہاں تو جو ہے ضمیر ہے. فیہا مرکب ہے یا کیا ہے؟ ہاں معربو اخرى معرب کو چھوڑیے. فیہا کی ڈاکٹر ہاں کی ضمیر ہے سر فیہا اس میں فیہا فی حرف ہے. ہاں جی مجرور ہے. جار مجرور ہے. فیہا اس میں لیا اور میرے لیے اس میں نے اب وہاں کی زمین جا رہی ہے صاحب کی طرف. اور کیا ہے اس میں میرے لیے؟
मारिब क्या है? मारिब इसका रूप मारिब अरीबा अरीबा हरीबा। अलीबा हरीबा के माने क्या होते हैं? जरूरत है जरूरत, दूसरे हाजत, काम दूसरी जरूरत जरूरत और हाजत। उखरा के माने वगैरह दूसरे इसका अलावा दूसरा अलावा अलावा other than it, things that I do। वो किसी रास्ते में जंगली जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उससे भी उनको डराने के लिए भी और भी कोई काम है। अब आप ऐसे करिए कि इसकी मैं थोड़ी तफसीर बयान करूंगा, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट ये को खत्म हो जाएगी, तो मैं तफसीर बयान करूंगा इसकी प्लीज। ओके ना, आप गौर से सुनिए तमाम लोग। यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है, मुफस्सिरीन ने उसको बाज ने कुछ समझा है, बाज ने कुछ ऐसे ही उसकी तफसीर बयान कर दी है। पहला टुकड़ा तो यह है कि सवाल क्या हुआ था? सवाल ये हुआ था माँ यमीन या मूसा, ये सवाल हुआ था पिछली आयत में। वो माँ तिलका भी यमीन का या मूसा, ये जो चीज तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? उसका जवाब सिर्फ इतना ही बनता है खाला हिया असाया। ये सब उसका जवाब नहीं है। अल्लाह ने ये सवाल उनसे नहीं किए थे, सिर्फ सवाल यह था कि क्या है। और एक नबी की शान ये है कि जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देना है ना। वैसे स्टूडेंट और शागिर्द का भी रिश्ता है, जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देना है, बीच में कहानियां नहीं सुनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से अल्लाह ने सवाल किया माँ तिलका भी यमीनी का या मूसा, उसका जवाब से कितना बनता है या असाया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को ये क्या जरूरत पड़ी कि इसमें मैं जो है क्या करता हूँ अतवक्कउ अलैहा व अहस्सु बिहा अला गनमी वाली, और क्या है वलिया फिहा मारिजुल उखरा, ये शान नबूवी के खिलाफ, ये सब पूछा नहीं गया। तो मुझे बता सकता है कि नबीवा के अलावा is there anyone, why did Musa told all these things about the Asa when he was not asked? Why? एक नबी से इतना सवाल किया गया है कि तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है, सीधा सीधा जवाब बस यह है कि पूछने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये जवाब दिया जाए या असाया, ये मेरा आशा है, दैट्स द टोटल आंसर। और फिर उसके बाद शायरी की जरूरत नहीं थी, नबी की शान के खिलाफ है कि अब ये कौन पूछा था उनसे। कोई बता सकता है व्हाई डिड ही से ऑल दीस थिंग्स अबाउट द आशा? कि मेरी समझ में ये आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने की जुस्तजू बहुत थी, उनसे कांटेक्ट अल्लाह ताला से बात जितना ज्यादा करे उनके लिए वो उनके लिए खुशी का बात था, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे थे। ऐसा कुछ तफसीर में लोग लिखे हैं, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करने के लिए तो और ज्यादा आदाब की जरूरत है। ये तो आम जिंदगी में भी जितना सवाल किया जाए उतना ही जवाब देना चाहिए, और नबूवत की शान भी यही है। लेकिन बाज मुफस्सिरीन ने बड़ी सही बात कही है, वो ये है कि यहाँ पर दूसरा सवाल महजूब है, छुपा हुआ है, और वो सवाल उसका ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये था कि मूसा तुम इस असा से क्या क्या काम लेते हो, वाई डू यू कैरी दिस असा विथ यू। यानी यहाँ पर कुरान की बलागत बता रही है कि जब तक कोई और दूसरा सवाल नहीं किया गया ये जवाब देने की जरूरत नहीं। जो मूसा अलैहिस्सलाम जब चाहे बात कर सकते थे, और फिर अल्लाह से बात करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गैर जरूरी बातें करते फिर। अल्लाह ने जितना पूछा उतनी बात नहीं, अल्लाह से तो बड़ा
مختصر اور جامع کلام ہوتا ہے وہ عرض چاہیے تھی. بعض آپ کا خیال یہ آپ کا ہی نہیں ہے، بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے اس کو کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے بڑی انسیت محسوس کر رہے تھے تو اللہ کی بات سننا تھا، انسیت محسوس کر رہے تھے تو اپنی بات غیر ضروری باتیں کیوں سنا رہے تھے. تو مجھے وہ تفسیر بہت پسند آئی جس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی جواب دیا جاتا ہے تو اس کا سوال محسوس ہوتا ہے. یقیناً ان سے سوال ہوا تھا کہ تم کیا کام لیتے ہو. اب ایک کوئی نیا کام بھی ہم تم کو بتا رہے ہیں جو اس اساس سے دیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے آگے کی آیت میں آئے گا، لیکن یہ یوں بھی کوئی نبی نہیں کہتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے جلیل القدر رسول وہ غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. اگر اللہ سے انسیت، اللہ کی بات پسند آ رہی تھی، اللہ سے کلام میں فخر محسوس کر رہے تھے تو ایسی صورت میں اللہ کی باتیں زیادہ سنتے تھے. تو دوسرا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے جو زیادہ ذہن کو ٹچ کرتی ہے کہ ہر سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ضرور سوال کیا ہوگا کہ اے موسیٰ تم اس سے کیا کیا کام لیتے ہو. اب جتنے کام وہ لیتے تھے وہ انہوں نے گنا دیے. اب ایک نیا اور عجیب کام اس اساس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینا چاہ رہے تھے. وہ نیا اور عجیب کام جو ہے وہ ان کو کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا اسے ڈال دو تو پھر وہ کوئی شکل اختیار کرے گا اور سو آگے اسٹوری کنٹینیو. ڈو یو لائک دس ایکسپلینیشن؟ کہ یہ جو سوال ہے جب تک یہ سوال نہیں ہوا یہ سب کہنے کی نبی کو ضرورت ہی. واٹ از دا یوز آف دس اساٹ فار یو او موسیٰ؟ یہ تو اسی لیے جواب دے رہے ہیں توکل علیہ، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، چلنے میں مدد لیتا ہوں، اس کو پکڑ کے چلتا ہوں، چلنا آسان ہو جاتا ہے. ہاتھ میں لکڑی پکڑ کے چلنے سے تھوڑی تھکان کم ہوتی ہے. دوسرا کام انہوں نے بتایا کہ میں جو لیتا ہوں خوش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنے بکریوں کے لیے جھاڑوں سے پتے بھی توڑتا ہوں. وفیہا مارب اخری اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف تھنگس دیٹ آئی ڈو ود دس. یہ جانوروں کو ڈرانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کوئی جنگلی جانور آ جائے کہیں راستے میں تو اس کے لیے بھی میں ہاتھ میں لکڑی ہو تو ایک کانفیڈینس اور ہوتا ہے. سو دس از in a hidden question. This response is for a hidden question. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عجیب و غریب کام بھی اس اساس سے ہو سکتا ہے یہ بتانا چاہتے تھے. اس لیے دوسرا سوال فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس اساس سے کیا کیا کام لیتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کو ٹیک لگانے، چلنے میں مدد لینے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور اسی سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی کام ہیں، متفرق کام ہیں جو میں ایسا سے لیتا ہوں. اب دیکھیے یہ جو بائبل ہے یا پھر تورات ہے اس میں لوگ غلو بہت کر جاتے ہیں. بعض ہمارے سادہ لوگ مفسرین وہ اہل کتاب کی روایتوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں. تو بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معارب الاخری کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگتی تو اس کو زمین میں اٹھا کو کر دیتے، جس قسم کا وہ درخت چاہتے وہ وہیں بن جاتا، اور پھر اس سے جو میوہ چاہتے وہ توڑ کے کھاتے، یا پھر جو ہے اس عصا کو اپنے سر پہ ڈال لیتے تو وہ ان کے لیے سایہ بن جاتا ابر کی طرح، اور دھوپ محسوس نہیں ہوتی. یہ سب غلو ہے. ایسا جو ان کو ان کے پاس تھا اس کا ایک استعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معجزہ ان کو دینے والے ہیں، اور وہ بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے. جب موسیٰ چاہیں گے نہیں ہوگا، جب موسیٰ چاہیں گے جو کام لینا چاہیں گے نہیں. نبوت تو اب ان کو دی جا رہی ہے، معجزہ اب عطا کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین میں گاڑ کے
پھل کھاتے تھے اس کو سر پہ پھیلا لیتے تو سایہ بن جاتا. یہ سب غلو والی بات ہے. ایسی کوئی بات کے اوپر ہمارا بلیف نہیں ہو سکتا, بلکہ ان سے صرف جو کام لیتے تھے یہی کام لیتے تھے, اور یہی کام ہر کوئی اپنی لکڑی احساس سے لے سکتا ہے جو انہوں نے بیان کی کہ اس کو ٹیک لگا کے اس کو پکڑ کے چلنے میں آسانی ہوگی, اور پھر میں اس احساس سے جھاڑ کے پتوں پہ اگر مارا جائے تو پتے جھڑیں گے, اور ان کے ساتھ جو بکریاں ہوتی تھی اس سے وہ ان کی غذا بنے گی, اور کئی طرح کے کام, کوئی موذی جانور آ جائے یا رستے میں کوئی چیز آ جائے. تو یہ تو نارمل کام ہے, اور یہی نارمل کام وہ اس سے لیتے تھے. لیکن غلو جو ہے وہ کبھی بھی قرآن میں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کرتے تھے تو پھر ایک جو موجودہ ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. ان کاموں کے علاوہ ایک کام اور اللہ کے حکم سے وہ ایسا کر سکتا ہے, وہ ایسا میں ایک اور کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے لیے اب ان کو 19-20 تک جو ہے تمام جو ہے ہدایتیں آئیں گی کیا کرنا ہے, جو نیا کام اثر سے لینا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا وہ ان کو عطا کیا جائے. ان کو معجزہ یا پھر جو ہے ان کو ایک میریکل عطا ہو رہا ہے. یہاں پر عطا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو نارمل کام ہے, یہ نارمل کام ہے جو احساس سے لیتے تھے, کوئی غیر معمولی کام نہیں. اور پھر ایسا بھی جہاں اللہ کا حکم ہوا وہیں پر اس کا استعمال ہوا, اور اس سے معجزات سرزد ہوئے. دریا پہ مارا دریا پھٹ گیا, پتھر پہ مارا پانی نکل آیا, اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کے حکم سے. اور سانپوں کے بیچ میں چھوڑ دیا, انہیں سانپوں سے مراد رسی اور لکڑیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی, اور وہ جو ہے ان سب کو کھا لیا. اٹس ناٹ دا اتھارٹی آف موسیٰ علیہ السلام. یہ بات کو ضرور سمجھیے کہ انبیاء کو جو معجزے عطا ہوئے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے صالح علیہ السلام ہو, کسی کو بھی معجزہ دیا گیا تو وہ صرف اللہ کی قدرت سے وہ معجزہ ظاہر ہوا, اور اسی وقت ظاہر ہوتا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے دیے گئے تھے, ہر اندھے کو, ہر کوڑی کو, ہر مردے کو زندہ کرتے نہیں پھرتے تھے, بلکہ جہاں اللہ کا حکم ہوا, جہاں لوگوں کو نشانی بتانی تھی وہیں پر اللہ کا حکم ہوا, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو بینا ہی آ جائے گی, اس کے اوپر ہاتھ پھیر دو اس کا مرض چلا جائے گا. ایک پرندہ مٹی سے بناؤ اور پھر اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارو وہ اڑتے چلا جائے. گھروں میں لوگوں کو کیا کھانا پکتا ہے اللہ ان کو خبر دے دیتے ہیں, بتا دیتے تھے کیا پکا ہے. یہ جو معجزہ ہے وہ اللہ کے حکم کے, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ چیز کام کرتی ہے, وہ نبی کی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. معجزہ اللہ کی قدرت ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو پھر یہ جو ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے انسیت ہو رہی تھی, تو اپنی طرف کسی سے انسیت ہو تو اپنی باتیں سناتا کون ہے؟ جس سے انسیت ہے اس کا کلام سن کے خوش ہوتے ہیں, اس کی باتیں سن کے محظوظ ہوتے ہیں, اور زیادہ اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں. اپنی باتیں کون سناتا ہے؟ یہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو تفسیر میں بیان کر رہا ہوں؟ جو ڈز اٹ جسٹیفائی کوئی ایک یہ ہمارے مرجان؟ یس یس الحمدللہ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ. تو اب ہم یہ کہنا ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہے, اٹ از دیر ان تفاسیر, اٹ از دیر ان تفاسیر کہ انہوں نے لکھ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرتے تو اللہ سے بات کرنا تھا, اللہ کو بولنے دینا تھا, سننے دینا تھا. یہ اپنا ٹکڑا کیوں رونے لگے؟ تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اس لیے جب تک یہاں دوسرا سوال نہیں ہوگا وہ محضوب یہ قرآن کی بلاغت ہے. پھر اللہ نے ان سے یہ پوچھا تو یہ جواب دیا نہیں,
बल्कि सीधी सीधी बात है, अल्लाह ने दरियाफ्त किया, मूसा तुम इस असा से क्या काम लेते हो, इसलिए एक अनहोना काम जो मूसा अलैहिस्सलाम उस असा से कभी नहीं लिए थे वो होने जा रहा है, वो बताने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत बताने जा रहे हैं। इसीलिए उनसे पूछ लिया कि नॉर्मल काम क्या है इस असा के। ये कोई भी अल्लाह के नबी नहीं, कोई भी एक असा से यही काम लेता है, नॉर्मल काम। उसको केक लेके चलना या फिर उससे जानवरों के लिए पत्ते झाड़ना, और भी उससे मूवी जानवर, या फिर रास्ता चलते हुए जहाँ मूवी जानवर नहीं है, कुत्ते पीछे आते हैं या कोई और जानवर आ जाता है, तो उसके लिए आशा अगर हाथ में हो तो फिर वो उसके करीब नहीं आएंगे, लकड़ी हो तो उससे भाग जाएंगे। फिर नॉर्मल काम उन्होंने गिना दिए जो एक आशा से लिए जा सकते हैं। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पर उन्होंने एक सवाल का जवाब तो सिर्फ इतना ही था, ही आशा है, ये मेरा आशा है, और इसकी ग्रामर उसने नजीबा ने कर दी है। पूरा जो है यहाँ प्रोग्राम को बताना चाहिए, ये अभी हम करे नहीं है पूरे, लेकिन इंशाअल्लाह जितने लोग हैं उन सबको मालूम है कि ये ज़मीर है, मोहम्मद की ज़मीर है, ये मज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, फिर ये अलैहा मुतअल्लिक़ है तवक्कुल से, फिर उससे जो है मैं क्या करता हूँ, केक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ मेरी बकरियों के लिए, मज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। और फिर वलिया फीहा मारिब उखरा, और मेरे लिए और भी कई जरूरतें हैं जो नॉर्मल हैं, ऐसा से पूरी की जा सकती। ये जो आप मुझे देखिए, दिस पार्ट is in response to a heading question। ये कुरान की बलागत है कि ये सवाल किया तो फिर ये जवाब दिया, उसको छुपा दिया। यकीनन वो सवाल हुआ होगा इसलिए कि कोई एक नई चीज उनको बताई जाने वाली थी। ये ऐसा से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो कभी ख्वाब में भी मूसा अलैहिस्सलाम तसव्वुर नहीं किए होंगे कि ऐसा से ये काफी हो सकता है, कि ऐसा कोई जानदार चीज में चेंज भी हो सकता है। अब वो चीज आगे बताएंगे, लेकिन नॉर्मल काम तुम इससे क्या लेते हो, क्या काम? तो उन्होंने 3 बातें बताई। Is it clear? Any doubt on it? And this is a very valid tafsir of these 3 things that Musa alayhi salam described about his asa. And these are the normal activities को अल्लाह के नबी की खुसूसियत नहीं है। कोई भी काम अगर उसके हाथ में छड़ी या आसा हो तो हर एक कोई ऐसे ही कुछ काम उससे लेगा, जो नॉर्मल काम होते हैं। एनी क्वेश्चन और एनीथिंग, एनी डाउट? तो हम वो पहले की तफसीर को जो नूरजहां ने बताया उसको रद्द कर सकते हैं, वो ऐसी नहीं हो सकती, बल्कि यही है कि दिस इज इन रेस्पॉन्स टू ए हिडन क्वेश्चन, जो इसके साथ जरूरी था कि ये ऐसा है तो नॉर्मल काम इससे क्या लिए जा सकते। अब एक स्पेशल काम उससे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से लेने वाले हैं, दैट विल कम इन आयत नंबर 19, आई थिंक 19 से शुरू होंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नूरजहां म्यूट कर लीजिए। चलिए, और किसी को कोई बात है? इज इट क्लियर फातिमा? जी सर, जी सर। चलिए, वेरी गुड, कम ऑन। सो शैल वी मूव टू 19? चलिए, अब यहाँ पर एक अजीब और गरीब काम जिसका तसव्वुर मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था, वो काम यहाँ से शुरू हो रहा है। वो होगा 1 2 3 4 नहीं, 3 आयतों तक चलेगा, दैट इज 19 20 21। एक नॉर्मल काम नहीं है, ये कोई बिल्कुल अल्लाह की कुदरत का इज़हार है, इसे मौजिज़ा कहेंगे। ये 3 आयतें तो उसकी हो गई नजीबा की। हु इज नेक्स्ट? कौन? मैं हूँ, नेक्स्ट टर्न मेरा है। हाँ, चलिए, वेरी गुड।
Come on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقها يا موسى قال और जहाँ आपसे एक्सपेक्टेशन मेरे ज्यादा हैं, अगर आप गलती करें तो मैं थोड़ा सख्ती करूंगा, उसके लिए आप कभी बुरा नहीं मानना। बिल्कुल नहीं सर आप नहीं जो चाहे नहीं, मैं अपने हुदूद में रहते हुए सख्ती करता हूँ, लेकिन उससे है आपका इल्म में भी इजाफा होगा और आपकी फलाह के लिए वो काम होगा, इसलिए कि आई एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम यू। I agree. I totally 200% agree. The next thing you will put some slashes on it. अच्छा खाला के बाद एक स्लैश शाबाश, अलकिहा एक स्लैश गुड, फिर या मूसा हो गया, वेरी गुड, कम ऑन। खाला सेम फाइल है अल्लाह ने कहा वेरी गुड। यहाँ पर महसूस होता है यहाँ अल्लाह कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में मुकालमा हो रहा है। तो अब यहाँ पर क़ाल अल्लाहु ये नहीं आएगा, वरना लिखेंगे तो वो कई जिल्दों में कुरान का नुज़ूल होता था, 30 जिल्दों में जैसे तफासिर होती है। अब ये एक जामे कलाम है, इसलिए हमको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि कहने वाले कौन है, इसका जो फाइल है वो महजूब है, और वो बातचीत जो हो रही है, जुमले आयतें जो आ रही हैं, उससे खुद हमको पता चल जा रहा है कि अल्लाह ने एक सवाल किया माँ यमीनी का, फिर उसके सवाल के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब दिया, फिर अल्लाह ने सवाल किया तुम क्या काम लेते हो, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अब एक हुक्म आ रहा है, अब ये खाला से हुक्म आ रहा है, चलिए आगे चलिए। अलकी मतलब डाल दो, अल्लाह ने हुक्म दे रहा है डाल दो। सारे वीक वर्ब हैं, लाकिया इसमें या आया, इसके गर्दान इसके सारे जो है अमर, इसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, और मुजर्रद सही जो होता है, फलासी मुजर्रद सही, उसके अमर जो बनते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। तब ये वीक वर्ब है, इसमें एक या जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, हल्की में या भी है, लाकिया लाकिया, तब ये कुछ ड्रॉपिंग होती है, कुछ एडिशंस होते हैं, जिसका मुजारे कैसे बना अलखी, अलखिया है ये अमर है, फेल अमर है। यस, अब इसका क्या होगा, क्या बोलिए, इसका सब्जेक्ट क्या होगा अलखी का, इसका सब्जेक्ट तुम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है, तुम यू रहेगा हमेशा, जो होगा यू, अब ये यू है, तो यू पुट इट डाउन, यू पुट इट कहाँ से आ गया, उसमें ही है ना सर, अलकी नहीं है, अलकी नहीं है, अलकी के बाद कुछ आ रहा है। हाँ है ना, हाँ मफूल है। ये है ना नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से बोलिए है में क्या है, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, ऐसा नहीं ना बोले तो फिर अब मेरी मदद आपको चाहिए नहीं, जब होगी जरूरत तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो ये है कि हाँ जो है वो इट है, और फिर अलखी से उसका क्या ताल्लुक है, अलखी में क्या क्या है, अलकी में यू फाइल फेल फाइल और हाँ में मफूल, यहाँ मफूल, हाँ में नहीं, हाँ मफूल, हाँ मफूल है, हाँ में मफूल नहीं, हाँ मफूल। अलकी में हमारा है फेल फाइल मफूल सब आ गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और कैसे हुक्म दिया, क्या कह के हुक्म दिया, या मूसा में क्या क्या, या हर्फ निदा है, और मूसा इसमें मुनादा है, मुनादा है, उनको नाम से पुकारा, या मूसा अलखिया, अलखिया अलखी असा, असा का है ना,
अपने आशा को नहीं। ये तो ऊपर के दोष से आप समझ गए थे कि नॉर्मल काम बता दिया उन्होंने, क्या काम लेते हो तो नॉर्मल काम बता दिया। अब एक अजीब व गरीब काम है, हुक्म हो रहा है, ये तो आम काम है, ये कोई भी एहसास से लेगा, लेकिन हम तुमको अपनी कुदरत से एक और काम इस ऐसा का बता रहे हैं और हुक्म दिया। चलिए बोल सकते हैं बात। जी, हुक्म दिया कि या मूसा फअल्क़ाहा फइज़ा हिया फइज़ा या दूसरा अभी आप इंग्लिश पे है ना, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे जो आया था उसी के सकते। अच्छा, I'm sorry, कुरान भी है मेरे सामने तो नहीं अच्छा, ओके, जरूर रखिए, लेकिन कभी कभी एक नजर अपने स्क्रीन पे भी डाल दीजिए, जो आया स्क्रीन में है उसी की बात कर रहे हैं, और जो स्क्रीन पे 20 आएगी उस वक्त 20 की बात करें। तो या मूसा बोली ना मैं, तो या मूसा या हसीदा है, मूसा इसमें मुनादा है। हो गया चलिए। अब उससे बिल्कुल अब हमको मेरा ये जो कोशिश है, आप और मैं जो कोशिश कर रहे हैं, उससे हमको फिर मजीद तर्जुमों की जरूरत नहीं पड़ी। देन इससे नादा मनादा से सीधी बात हो गई। या मूसा, अल्लाह called him by name and ordered him to do something, and that is the alqi fail file, ha is maf'ul and ha is referring to asa. That is, this was the order given to Musa alayhi salam by his creator, by Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Musa, you put it down. You put it down. Put it on the ground. हो गया। इसमें कोई सवाल किसी को बहुत छोटे आए थे, और नूरजहां के से तीनों भी आए थे, बहुत छोटी छोटी आई। ओके, चलिए मूव टू 20। इसमें कोई सवाल तो नहीं होगा, कोई सवाल की जगह भी नहीं है, मैं नहीं समझता। चलिए इट्स नॉट साइंग, आई थिंक आप ठंडी सांस तो नहीं ले रहे ना, डीप ब्रीथ ले रहे हैं? नहीं। हाँ चलिए। फअल्क़ाहा फइज़ा हिया हय्यतुन तस्आ। गुड गुड, कम ऑन, स्लैशेस। फा हर्फ अत, पहले स्लैशेस लगा दीजिए। या I'm sorry कोई सारी मत बोलिए, एक आदत नहीं है ना सर, आज एक सॉरी तो पहले जिंदगी में एक बार क्लास में सारी बोल दिया तो पूरा, जब तक आप मेरे स्टूडेंट है वो एक ही सॉरी चलता रहेगा। ओके, चलिए। ओके, फा के बाद फिर अलक़ाहा, गुड, के बाद एक फइज़ा के बाद एक लगेगा। हाँ लगाइए, जरूर लगाइए, आपकी मर्जी। चलिए। ओके, हिया हय्यतुन तस्आ। हिया हय्यतुन के बाद एक है। हाँ बहुत अच्छे, चलिए यहाँ पर भी एक लगा लेते हैं जी, तस्आ। ओके, तो फा हर्फ अत्फ है। गुड। अलखा ये फेल है, फेल फाइल है इसमें, और हा कौन है ये भी? अलखा बस डाल दो, बस डाल दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसका नाम क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? वो डाल दे, बस खत्म ही। अब यहाँ पर भी क्या क्या है? यहाँ पे फेल फाइल और हा मफूल। वेरी गुड। चलिए, अब जैसे ही हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का हुक्म हो रहा था, अल्लाह के सवालों का जवाब दे रहे थे, हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ? अलक़िहा या मूसा, मूसा इसे जमीन पे रखो। हल्का अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी तो क्यों रखें? मेरा आशा है, मैं जमीन पे रखने के लिए तो ही लाया हूँ, मेरे को बहुत से काम लेना है, आप कौन होते जमीन पे रखो, ऊपर
नहीं, No. तो फौरी नबूवत का ये है कि जैसे ही हुक्म हुआ उन्होंने फौरी हुक्म की तामील की. Then he put it down. He जी. put it down. He कहाँ से आया? और अल्लाह. he put it, है ना, वो नीचे जी. जमीन पे रख दिया. तब उसके बाद फिर क्या हुआ? فإذا फिर إذا जब और हिया हयतुन वो मतलब असा हयतुन वो सांप बन गया, सांप हो गया. आपको कुछ पता है कि कुरान में सांप जो असा सांप बना वो कितनी जगह सांप के लिए क्या क्या लफ्ज आए हैं? जी सोबान क्या है? वेरी गुड. और एक क्या आया? और सोबान और क्या आया? किसी को मालूम है? किसी को याद है? और एक बहुत जगह मूसा अलैहि सलाम का जिक्र है और ये असा का भी जिक्र है. और जब उसको डाले उसके फिरौन के दरबार में भी डाले थे, वहाँ क्या बन गया? वो लकड़ियों की जो शहर की नुमाइश हो रही थी, जादू की जो हो रही थी, वहाँ भी अपने असा को डाला. तो यहाँ पर एक हय्यतुन का लफ्ज आया, कुरान में एक जानून, एक जानून का भी लफ्ज आया, एक सोबानून का. अब देखिए इसमें बड़ी, अब मैं थोड़ी तफसील बयान कर रहा हूँ. वो ये कि असा जो था वो एक ही साइज का सांप नहीं बनता था. जहाँ जैसी जरूरत हो उस तरह का सांप बन जाता था. उतने लकड़ियों को खाना कोई छोटे सांप का काम नहीं था, छोटे सांप का काम नहीं था. उसके लिए असदहा चाहिए, असदहा जिसे सोबान कहते हैं. ठीक है. और फिर एक ऐसा बड़ा सांप जो बड़ा मुंह अपना खोल के फिरौन के दरबार में उसकी तरफ लपका था, वहाँ जानन का लफ्ज आया. हय्यतुन मैंने कोई ऑर्डिनरी सांप, कोई ऑर्डिनरी सांप, और वो भी मुर्दा सांप नहीं, एक प्लास्टिक का सांप भी होता है, बल्कि वो सांप बन गया. यानी लकड़ी जो है प्लास्टिक की, लकड़ी जो होती है वो प्लास्टिक का सांप बन गई. तो ऐसा समझ में आएगा तो फिर उससे डरने की कोई बात नहीं. न सिर्फ सांप बना बल्कि कैसा सांप बना? पसा के मैंने क्या है? दौड़ता हुआ, मूविंग. मूविंग. ये ता के आया, ता के हय्यतुन मोनस के लिए है जो हय्यतुन है. हय्यतुन. वेरी गुड. हय्यतुन के लिए आया. एंड इट वॉज मूविंग ऑल्सो, यानी उसमें जान भी थी. जिसमें जान होती है वो जानून अलग है, ये जान अलग एक होती है ना. हर एक के अंदर हमने जब तक जान है, हम क्लास में आप बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ये जान है. जान माने रूह. तो वो खाली सांप प्लास्टिक का भी बन जा सकता था, हरकत नहीं कर रहा तो उससे कौन डरेगा? उससे कोई डरने का सवाल ही नहीं है. लेकिन वो हलने भी लगा. एंड it became a real snake and it was moving also. वरना सांप तो ऐसा तेज भागता है कि मूसा अलैहि सलाम उसकी दौड़ का मुकाबला भी नहीं कर सकते. And it was only moving. It was only moving that it became a live snake. A live snake. अरे अब ये फा इज़ा क्यों आया? फा हर्फ अत्फ है, यानी ये इज़ा क्या बता रहा है यहाँ पर? ये जब के मानों में है या कुछ और माने दे रहा है? जब नहीं मालूम सर मुझे. नहीं, अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अगर उसमें आई एक्सपेक्ट यू, एक तो जब बन गया के माने अगर निकलते हैं तो वो नहीं निकलेंगे, बल्कि उन्होंने काम किया, हुक्म की तामील की, अलखाहा उसे डाल दिया. तो उसका जवाब as soon as he put it on the ground and at the same time, है ना. अब ये जो है नतीजा क्या निकला अलखाहा का, उसका नतीजा बता रहा है ये लफ्ज़. नतीजा ये निकला कि at the same time, at the
very movement, at the very moment. जी. Hiya means what is hiya? Here is the asa. Asa. And it turned into? Into moving sound. नहीं moving तो बाद में आएगा. हिया asa. सांप. एक सांप. एक सांप बन गया. कैसा बन गया? दौड़ता हुआ. अभी पहाड़ा नहीं दौड़ता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भाग भी नहीं सकते. सांप की रफ्तार बहुत तेज होती है. आपने कभी सांप देखा है? आपने कभी सांप देखा है? जी. कभी भागे उसके पीछे आप? आपको भगाया होना. जी. चलिए. तो इट वॉज मूविंग स्नेक लाइफ. और कौन है आपके पास? बच्चे बहुत आ गए हैं मेहमान आज. नहीं सर, मैं बिल्कुल अकेली हूँ. मेरा फोन नहीं. अच्छा, मुमताज का है. मुमताज थोड़ा माइक का. जी अस्सलाम वालेकुम साहब. इस वास्ते मैं अपना वही नहीं कर रही है, आवाज नहीं निकाल रही. नहीं आपका म्यूट नहीं है. म्यूट करो. हाँ हो गया. ओके थैंक यू. चलिए अब उसके बाद नूरजहां इसकी थोड़ी ग्रामर करना है. हिया हय्यतुन किस किस्म का जुमला यहाँ पर मक़ूल. अब ये जो है जुमले इस्मिया है. ये हिया मुब्तदा है और हय्यतुन खबर है. वेरी गुड. अब फिर उसके बाद एक लफ्ज उसमें जुड़ गया. इस लफ्ज का क्या मुकाम है? ये सर मेरी समझ में आया मफूल फीही है ये. देखो या मुताल्लिक़. जहाँ जी से बड़े तवक्कुआत है मेरे को. मैं आपको कोई हासिल नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर पे. लेकिन एक चीज तमाम शुरा करते हैं कि मफूल फीही वगैरह उसको कोई वो ऐसा मालूम होता है कि कुछ रटे हुए अल्फाज हैं जिसको जहाँ चाहे हम रिपीट कर सकते हैं. एक मफूल फीही होता है जो कोई ज़र्फ़े मकान या ज़मा को बयान करता है कि वो काम क्या हुआ. एक जुमला इसमिया आ गया. ये बिल्कुल सही कहा आपने. ये मुब्तदा है. ये उसके खबर दी जा रही है कि वो यहाँ पर ही इशू है. एंड इट यहाँ बिकेम कहीं भी नहीं है. एंड इट इज ए स्नेक एंड इट बिकेम ए स्नेक. अब वो किस हालत में स्नेक था? वो हालत क्या थी स्नेक की? वॉज इट लाइंग डेड? व्हाट इज ए लुकिंग लाइक ए स्नेक, वुडन स्नेक or a plastic snake? What's the condition of that snake? Moving. Then ये क्या होगा? इसका क्या मुकाम होगा? ये आई थिंक इसका मूविंग बोले तो ये नाउन हो गया नहीं. ठीक है मैं लिख दूँ आपके लिए. दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है. अच्छा हाल लिखा हुआ हाल. यानी उसके साल में इट वॉज मूविंग तसा उसका हाल हो गया. अब पूरी ग्रामर से हमको अब मानव की जरूरत नहीं रही. बगैर मानव के आप इस आयत को जल्दी कुछ सेकंड में समझा दीजिए विदाउट ट्रांसलेशन. सो दिस इज इन रेस्पॉन्स टू. फिर सॉरी जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि डाल दो ये तो माने हुए ना. माने नहीं. ग्रामर से मैं बगैर मानों के डायरेक्ट ही समझना चाहता हूँ. तो हियर इज ए वर्ड विच बिगिंस विथ हर्फ अत्फ एंड उसका माने अत्फ के क्या होते हैं? बहुत लोग बगैर सोचे समझे अत्फ बोल देते हैं. इससे कनेक्शन क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया था. क्या हुक्म दिया था? قال القها يا موسى. So in is the response there is a subject, a verb and an object. Subject is Musa and the object is ha, that is asa, and put it down. It is the verb. Okay. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं? मानो से हम गुरेज कर रहे हैं. हमको डायरेक्ट फहम आ रहा है कुरान. फहम आ रहा है ना. जी. हाँ तो वही हमारा मकसद है
کہ ہم یہ آیت اگر کبھی اپنا اور ایسی دوسری آیتیں پڑھیں تو وہ ڈائریکٹ فہم ایک فاعل ہے، ایک فعل ہے، ایک مفعول ہے، اس سے ایک بات پوری ہو گئی ہے، ایک خبر دی گئی کہ after receiving the order that put it down on the ground, he did it immediately without wasting the time. At the same moment he put that. So fa'il maf'ul. So as a result, اب یہ اجزا جو ہے as a result نتیجتاً اس کے معنی نہیں، نتیجتاً جیسے ہی انہوں نے ڈالا کیا ہو گیا، دین اس سے جیسے ہی وہ ڈالا، جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اسی وقت جملہ اسمیہ جی ہیا حیاتن مبتدا خبر مبتدا خبر یا ایز اے ریزلٹ، وہ ریزلٹ کس چیز کا، as soon as he put the asa on the ground at the same time، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا، صبح میں ڈال کے بیٹھا رہے مچھلی کا گل، دوسرے گل ڈال کے بیٹھتے ہیں پھر 1 گھنٹے کے بعد مچھلی آئے گا، اور جیسے ہی انہوں نے زمین پہ رکھا ایز اے ریزلٹ ایٹ دا سیم ٹائم، دین یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہوا، پھر از گیونگ دا انفارمیشن اباؤٹ ہیئر اینڈ ہیئر از اسایا اینڈ واٹ از دا انفارمیشن دیٹ اٹ became وغیرہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ سب ہڈن ہوتا ہے عربی زبان میں، بن گیا یا ہے، یہ سب عربی زبان میں نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ it was a snake، it was a snake، یہ واز عربی زبان میں نہیں ہوتا، اگر اردو میں یا پھر وہ ایک سانپ تھا، جیسے اسے ڈالا وہ ایک سانپ تھا، اور کس حالت میں تھا وہ اس کو یہاں پر واضح کر رہا ہے، اینڈ اٹ واز لیونگ اسنیک، لیونگ تو یہاں معنی نہیں ہے لیکن اٹ واز موونگ، موونگ از اونلی دا لیونگ تھنگس موو، only the living things move, but there are some trees and vegetables that are also called living, but they do not move. کلیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اور کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ سوال ہے؟ بڑا مزے کا قصہ ہے، بڑے اچھا انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو نبوت عطا کر رہے ہیں اس کا، اور پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی تنہائی میں نبوت عطا کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ریگستان میں جہاں صرف وہ تھے اور فیملی کو بھی دور چھوڑ کے وہاں پر پہنچنے کا ان کو اندر سے علم ہوا تھا، اور تو وہاں چھوڑ کے اکیلے گئے تھے، اینڈ دس واز دا ٹاک بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ موسیٰ علیہ السلام راز میں. وہاں پر جو کہہ رہا تھا قریش جو اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو ڈکلیئر کرے کہ آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے. ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. نبوت جو ہے بالکل اللہ نے ادا کر دی. اب جو میسج پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر جو بلیو کیا وہ کامیاب ہوا، جو بلیو نہیں کیا وہ ناکام ہوا. Any question on this? 1, 2. جی سر. ہاں سر یہ کوشچن ایک ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو اذا ہے تو اذا یہ مطلب ٹائم ایک اس کو شو کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کے نیکسٹ والی جو آیا ہے اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ زندہ مطلب فارم میں آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اس کو پکڑو. آیا سر شاہدہ اتنی دور مت جائیے. ایک کام ہوا امیڈیٹلی دا ریزلٹ چینج. اب یہ جو ہے چنانچہ یا پھر ایٹ دا سیم موومنٹ، یہ کام سے اس کام کا تعلق ہے. تو یہاں جو اذا آیا ہے جب وہ بن گیا، جب اگر یوز کریں گے تو اٹ مائٹ ہیو ٹیکن 1 hour 2 hours for the asa to convert into a snake. ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر نتیجتاً میں نے ایٹ دا سیم موومنٹ. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ الگ قسم کی بات ہے، اس کو ہم یہاں سے کیری نہیں کریں گے، بلکہ یہاں 2 فعل ہیں. ایک فعل کا حکم ہوا
اور نتیجتاً اس کا صحیح ترجمہ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ as soon as he put the asa on the ground, it turned into a snake. And what was the position of that snake? اس کا حال کیا تھا؟ It was moving. It was moving means it was a live snake, not a dead snake, not a plastic snake, not a wooden snake. It was looking like a snake. It was a real snake. It was a real snake. ٹھیک ہے؟ تو ان کا کچھ اور نتیجہ کہیں گے ہم نتیجہ کہیں گے. بالکل. چلیے ہو گئے، 3 ہو گئے نور جہاں کے. جی 3 ہو گئے. نہیں یہ تیسرا ہے. اچھا تیسرا ہے. چلیے پھر کوئی کھیلا شاید کھیل رہے ہیں بٹن سے. پلیز ڈو ناٹ پلے ود دا بٹنس. ڈو ناٹ پلے ود دا ویبیکس بٹنس. دیٹ ول ڈسٹرب دا ہول کلاس. پوری کلاس بھی چلے جا سکتی ہے اس سے. ہاں کمان. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال پہ ایک لگا دیں گے. خذها سے ایک. لگا رہے ہیں. اچھا ہے. ولا تخف کے بعد ایک. ویری گڈ. سنعيدها کے بعد ایک. سيرتها الأولى. کیا ہے سیرتا ہے کیا؟ سيرتها الأولى. اولا 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 اولا. سيرتها الأولى ہے نا؟ اولا اولا کھینچنا. اولا اولا اولا. چلیے ویری گڈ. قال he said فعل فاعل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. بالکل یہ کامن سینس کی بات ہے نا. وہاں پر بھی خالہ موسیٰ بھی نہیں تھا، یہاں پر اس سے پہلے کیا ہے خالہ اللہ بھی نہیں تھا، یہاں پر بھی خالہ اللہ نہیں ہے. بلکہ خود کنورزیشن سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اس کو نیچے ڈال دیا، تو اگین فعل فاعل اور فاعل اس کا محذوب ہے. خالی وہ کہا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے. اوکے. اللہ تعالیٰ خود ایک فعل فاعل، ہا مفعول. تم پکڑ لو، تم پکڑو اس کو، عصا کو. ویری گڈ. ہاں بالکل پورا ایک جملہ ہو گیا. یہ حکم جس ہمارا جملے اسمیہ بول سکتے ہیں سر، جملے فعلیہ بول سکتے ہیں. اسمیہ نہیں، ہم جملے فعلیہ بولے ہیں. بالکل فعلیہ بولے ہیں، بغیر سوچا سمجھے نہیں بول سکتے جملے اسم سے. چلیے ہماریہ ہے جملہ فعلیہ. ہماریہ حکم آ رہا ہے نا. ولا تخف. وا عطف، لا حرف نہیں. تخف اس حکم ہے، تم مت ڈرو. تم اور مت تم ڈرو. اچھا اب یہاں پر دیکھیے پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے سانپ کو. یہ تو ایک نیچرل بات ہے، لکڑی نیچے رکھ کے سانپ بن کے ہل رہی ہے، موو کر رہی ہے. تب یہاں پر کئی چیزیں محذوب ہوتی ہیں. یہ کلام کی بلاغت کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ڈالا، اس سے پہلے بھی ایک اور اس کے بعد کے سلطان میں بھی آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے ایک دم پیچھے ہٹ گئے، پیچھے پلٹ کے بھاگنے لگے. اللہ نے ان کو پکڑا کے چلو واپس آؤ اور اس کو لے لو دوسری جگہ. ایسا سے کہہ رہے ہیں. تب یہاں پر کیا چیز محذوب کیا ہے، چھپی ہوئی کیا چیز ہے کہ ایک انسانی نیچر ہے. انسانی نیچر کیا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز سانپ بن جائے، ان کے بالکل بازو ہل رہی ہو، تو انسان کیا کرے گا؟ یہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ انسانی فعل ہے، نفس کا فعل ہے. کون سا فعل؟ ڈرنے کا. ڈرنے کا. یہ بالکل نیچرل ہے. کسی کو بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ لکڑی نیچے رکھو کہ فرمایا اللہ نے، اور رکھتے ہی وہ زندہ سانپ بن گیا
اب موسیٰ علیہ السلام یقیناً ڈر گئے ہوں گے، ہے نا، بالکل جو ہے وہ نیچرل تھا، اسی لیے اللہ کو حکم دوسرا دینا پڑا۔ ان کو اس کو ہاتھ لگانے میں شاید جھجک ہو رہی تھی، تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ لا تخف۔ اب سانپ کو پکڑ لیں گے، لکڑی اٹھا لے بولے تو 1 سیکنڈ میں اٹھا لیتے تھے، زندہ سانپ ہے، ہل رہا ہے، شامت پکاری اس کو اٹھا لینے کے واسطے آپ اٹھا لیتے کہ سانپ ہے، اگر میں بولا اٹھا لیجیے نور صاحب تو اٹھا لیتے سانپ کو؟ نہیں میں بھی نہیں اٹھاتا، آپ بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن اب یہاں پر اب اللہ کا حکم ہے اٹھا لو تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن اس کے لیے کنوینس بھی کر رہے ہیں نا، اس کے لیے کنوینس بھی کر رہے ہیں، کیوں نہیں ڈر رہے ہیں، کیوں نہیں ڈرنا ہے تمہارے کو، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو کنوینس کر رہے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو سانپ نہیں رہے گا، یہ تو ہماری قدرت سے اس وقت سانپ بن چکا ہے، زندہ سانپ بن چکا ہے، لیکن تم جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاؤ گے پکڑنے کے لیے، اپنا ہاتھ اس سے ٹچ کرو گے ایسا کو، چلیے اس کی گرامر کہیے، سالوئی انقریب ہم کو ضروری نہیں ہے کہ انقریب بولے تو ٹھیک ہے 2020 میں تم اٹھا لو، 2022 میں ہم اس کو صحیح کر دیں گے، یہ صرف فیوچر کے لیے۔ تم جیسے ہی ہاتھ لگاؤ، تم جب تک ہاتھ نہیں لگاؤ گے سانپ ہی رہے گا، تم جب تک ہاتھ نہیں لگاؤ گے سانپ ہی رہے گا، لیکن جیسے ہی تم ہاتھ لگاؤ گے اب یہ صرف فیوچر کے لیے، بعنقریب اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا، خاص طور پر جہاں جیسے خاتون کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ کریں گے ہم اس کو نعیدو میں کہتے ہیں، نویدو میں یہ مضارع ہے، مضارع کام ہے، یہ ہم نو پر تو ہم پلٹا دیں گے، ہم پھیر دیں گے اس کو، یعیدو پر پھیر دینا اس کو، ہاں از مفعول۔ ہاں تو پھر پورا کیا ہوا؟ پورا جملہ ہو گیا کہ فوری ہم پھیر دیں گے اس کو۔ بہرحال یہ بس جب ہاتھ لگائیں گے تو پھیریں گے نا، اس کے بغیر خود ہی سانپ بھی بنا دیا، خود ہی لکڑی بنا کے اٹھاؤ بولا تو آپ کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر انہیں پھر لکڑی میں تبدیل ہو گیا تو بغیر ڈر کے اٹھا لے سکتے ہے نا۔ یہ ڈرنا نہیں جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تم اگر ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارا ہاتھ لگتے ہی وی ول ٹرن اٹ، یہ صرف ہم کریں گے، وی ول ٹرن اٹ۔ اب ہم ٹرن کریں گے یا اس کو بدل دیں گے، پلٹ دیں گے، کس حالت میں بدلیں گے؟ کس حالت میں؟ اس کی پہلی حالت میں، نہیں پہلے سیرتہا کیا، سیرتہا اس کے سیرتہا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور اس کی پہلی حالت اور اس کی حالت، بالکل وہ آپ پہلی نہیں ہے بول رہے ہیں، آپ سمجھ گئے، بہت اچھا ہوا، ورنہ کیا ہوتا تھا نہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ سیرتہا اس کی حالت، کون سی حالت ہے وہ؟ پہلی والی کیا مقام ہے اس کا؟ اولا کا مقام کیا ہے اس آیت میں؟ یہ بھی حال ہے، ہاں یہ بھی حال ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ حال میں، جس حال میں وہ پہلے تھی اس حالت میں ہم اس کو بدل دیں گے، تو ابھی دیکھیے ڈر کی وجہ ہے، زندہ سانپ کو اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لکڑی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ اگر سانپ کو پھر لکڑی میں بدل کے اس کو اٹھا لو کہتے تو پھر ڈر کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، بلکہ آزمائش تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کتنا مانتے ہیں، اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، یقین دلا رہے ہیں کہ تم جھک کے اس کو ہاتھ لگاؤ تو پھر یہ ہمارا وعدہ ہے کہ نعیدہا، یہ کوئی عنقریب نہیں ہے، تمہارے ہاتھ لگانے کے بعد اس کو نعیدہا سیرتہا،
اس کی سیرت کو ہم پلٹ دیں گے, بدل دیں گے. وی ول ٹرن اٹ انٹو الاولا, in the previous condition, in the previous state, and the previous state was, it was only an asa. وہ صرف ایک عصا تھا. تو ہاتھ لگاؤ گے تو عصا بنے گا. یہ بالکل واجب دکھ رہا ہے کہ ڈرو نہیں جو کہا گیا. یا تو انسانی نیچر کے لحاظ سے ڈر گئے, یا یہ حکم ہو رہا تھا کہ خود ہاتھ سے پکڑ لو. پکڑنا لاٹھی کو نہیں تھا بلکہ سانپ کو پکڑنے کا تھا. انسانی نیچر تھا, سانپ کو پکڑنے کا حکم ہو رہا ہے. اب تو حکم دے دیا ہم اٹھا لیے تو پھر ہم کیا ہوں گے ہمارا. Now is it without translation, how can you understand this? Without اب جب دوبارہ پوچھ رہا ہوں تو ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. فاعل از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی فعل فاعل یہ فعل فاعل مفعول ہے. تم پکڑ لو اس کو, ولا تخف, اور نہیں جہاں اچھی بات نہیں, بس خالی خالہ فعل فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. خذھا فعل فاعل مفعول, امر یا فعل فاعل مفعول امر. ہاں, I am not going to translate it now. I am trying to understand Arabic through Arabic. میں اپنے ذہن میں وہ نقشہ پورے آیت کا لا رہا ہوں. وہ نقشہ یہ ہے, اب اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. There is a file who is asking to do something, and that is the amar fil file maf'ul. And then another instruction with the same amar, do not, that is la takhaf. La takhaf. And ta'if, again, la takhaf, what is it? This is order. Order. Actually, amar. Which amar? Which amar? ہاں امر نہیں, یہاں پر امر تھا, یہاں امر نہیں. اس کو پکڑ لو اور ڈرو. اوکے چلیے. تو پھر فارس بنائی جا رہی ہے تاکہ تم پکڑ لو, ڈرو نہیں. جو جس چیز کو پکڑنے کا حکم ہو رہا تھا, it was not the asa now. It was a living snake. But Allah subhanahu wa ta'ala promised him with a first person plural speaker, nu'iduha, and this is again fail file maf'ul ha, and we will turn it. Okay, no translation. But fail file maf'ul. And she is mudaf ilayh. And سیرت جو ہے وہ اکثر کیا ہوتی ہے, سیرت کی کتابیں بھی ہوتی ہیں. ہر انسان کی ایک سیرت ہے, اصلی حالت ہوتی ہے. کبھی کبھی اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں, لیکن وہ اپنی اصلی حالت پہ اور لوٹ بھی جاتا ہے نا. بہت سے لوگوں کی بدلتے رہتی, کبھی وقتی طور پہ اس میں چینجز آتے ہیں, پھر اپنی حالت پہ چلے آتے ہیں. تو اس کو جو ہے اس کی اصلی حالت اصا کی اصا ہی ہے, وہ لکڑی کا ہے. وہ اس کی جو اصلی حالت ہے وہی اس کی سیرت ہے. سانپ بنا تو ایک عارضی تبدیلی ہے. تم جیسے ہی ہاتھ لگاؤ گے, we will change it into its original form. Ula is the original form of the previous condition, and this is. جی سر, ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے. یہ جو آپ مجھے سمجھائے نا حیت التسعہ, یہ حال کو جو سمجھائے نا آپ مجھے, اتنا زبردست سمجھ میں آ گیا مجھے وہ, کہ میں جو ہے سو پھر لاسٹ میں جو ہے سو میں سمجھی کہ یہ بھی حال ہے. تو مجھے آپ جو سمجھائے نا حیت التسعہ, وہ بہت اچھا دکھا مجھے, الحمد للہ. اللہ کا شکر ادا کریے کہ میں سمجھا, آپ کی سمجھ میں آیا. ورنہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں, فہم بھی اللہ کی طرف سے. آئی تھنک وی ڈیڈ 4 آیتس, 2 نجیبہ کتنے کی, 1 یا 2؟ وہ ایک. So we did 4 ayats. Inshallah, it is 1:30.
सो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास इंडिया के भी लोग हैं और फिर यहाँ पर टाइलर के खवातीन भी हैं, तो हम परमानेंटली 1 घंटा पहले अगर अपनी क्लास शुरू करते हैं तो जो लोग इंडिया में उनको बड़ी डिफिकल्टी, रात बहुत हो जा रही है, हम यहाँ अगर 11 बजे शुरू करें क्लास तो हमको पूरा 2 घंटा बजाय 1 घंटा 25 मिनट के 2 घंटा मिलेगा। 12:30 बजे हम खत्म करेंगे और इंडिया में जब यहाँ 11 बजे शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ 10 साढ़े 9 होंगे, 9:30 से फिर भी 11 बजेंगे, लेकिन अब तो 12 बज रहे हैं शायद। अब 12 बज रहे हैं ना इंडिया में, 12 को 5 मिनट है, बहुत रात हो जाएगी। ठीक है, तो 11 बजे आमतौर पर इंडिया में कोई बात नहीं है, लोग खाना वाना खाने तक ही 10 बज जाते हैं, तो 9:30 से। डू यू एग्री टू चेंज दिस टाइम सो दैट, और फिर ऐसे ही रहेगा, टाइम चेंज होगा अभी तो फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं। द परमानेंट टाइम विल बी 11 to 12:30 in Tyler, अमेरिका, और इंडिया में 9:30 to 11 o'clock. Do you agree? किसी को कोई एतराज है इस टाइम पे? मुझे तो नहीं है सर। नहीं, आप किसी को अगर है तो, बाकी जितना खामोश है मैं समझूंगा, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन 11 से 12:30 बजे इसमें सबकी सहूलत है, इंडिया वालों की भी, और यहाँ पर भी थोड़ा लेट उठने वाले भी कैसे भी 11 बजे तक तो उठ ही जाते हूँ। कोई है यहाँ पर लेट उठने वाले तो नहीं मालूम। अच्छा, विल इट बी ओके 11 to 12:30? जी जी जी, उड़ जाऊंगा। कमान हमारा जब थर्सडे की क्लास के लिए जब ऐलान करोगे तो 10:55 को आने की दावत दीजिए लोगों को, और वी विल हैव क्लास फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे 11 to 12:30 सेंट्रल टाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इंडिया का टाइम उस वक्त होगा 9:30 to 11 इंशाल्लाह। ओके, make an announcement for the next class. वो कई लोग मेरे पास ऐसे आए थे कि बहुत रात हो जा रही है, 12 बज रहे हैं, तो दूसरे दिन सुबह में भी शायद उनके पास हमारी इवनिंग क्लास रहती है, तो 12 बजे सोना, 4 बजे उठना। खैर, इसमें मैं समझता हूँ कि सबके लिए सहूलियत इंशाल्लाह। या किसी को हमारे मौजूदा टाइलर वालों का फर्स्ट प्रेफरेंस है मुझे, और ये क्लास असल उन्हीं की थी, लेकिन इनमें से किसी को एतराज है तो अभी 1-आधा मिनट है आपके पास, यू कैन जस्ट टेल मी। 11 to 12:30, इज इट इनकन्वीनियंट टू एनीवन? 1, 2, 3, it's not inconvenient. Okay, so make an announcement for Thursday class. Class will be from 11 to 12:30. Come on, Dua. अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, मैं वो फोन निकालते निकालते देर हो गई, काम पे थी। मैं अगले 2 वीक मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं लूंगी क्लास। जैसे मैंने आज भी हेडफोन लगा के, बट मैं 2 वीक के बाद मैं ठीक हूँ 11 बजे के लिए, लेकिन इट्स ओके, मतलब मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगी, मगर मैं सुन लूंगी। ठीक है, अगर उन दिनों में तुम्हारी बारी आ रही है तो हमारा को बता देना, और वो मुझे बताएगी, एंड आई विल चेंज इट टू सम। चलिए, कमान हमारा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक परवरदिगार, जो कुछ हमने पढ़ा, सीखा, समझा, उसको समझने में, सीखने में कोई गलती हो गई हो तो उसे अपनी रहमत से माफ फरमा दीजिएगा, और हमारी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिएगा, और हमें तौफीक दीजिए कि हम कुरान के 5 हुकूक अदा करें, और अल्लाह ताला इस कोशिश को हमसे कबूल कर ले, हमारे अंदर इस्तिकामत पैदा करे, और हमारे लिए इस काम में आसानी पैदा कर दे। और जिनको बहुत बीमार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग, उनके लिए खास दुआएं, बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी रहमत से। और एक बात देखिए, नए लोग अगर कुछ पढ़ने में झिझक रहे हैं तो फौरी पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, मुझे बता दीजिए
کہ ابھی جھجک ہے نہیں پڑھنا چاہتے, تھوڑا اور ٹائم چاہیے. میں کسی کو مجبور نہیں کرتا, اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر میں ان کی صلاحیت کے لحاظ سے سختی تھوڑی بہت کروں گا, اس کو بیئر کرنا پڑے گا, اور اس میں برا بنانے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتے, وی ول گیو دیم ٹائم. دوسروں کو سن سن کے ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا. ویل ان ایڈوانس جسٹ انفارم می اف اینی ون وانٹ ٹو اسٹے فرام ریڈنگ. مجھے بلا تکلف بتائیے. اگر آپ تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں, اٹس نو میٹر, وی ول گیو یو ٹائم ٹو لرن سم تھنگ. اس میں ہے کچھ نہیں, فلیشز لگانا ہے, فیل فائل مفعول بتانا ہے, اور جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ ہے, کانا کا ہے, اننا کا ہے, بس یہی چیزیں بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بالکل نئے لوگ ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ دیم وائل دے آر ریڈنگ. البتہ کچھ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں جو 7-8 سال سے میرے پاس پڑھا ہے, وہ لوگ غلطی کرتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا اپنی استاد بھی بتانا پڑتا ہے. مجبوری ہے, وہ تو ضروری ہے نا ہمارا. ورنہ سیدھے راستے پہ ہم بھٹک جاتے ہیں تھوڑا. ہاں چلیے. ویسے ابھی بھی کوئی اگر ہے تو جسٹ انفارم می اور ہمارا اور آن دا پلیٹ فارم, دین آئی ول چینج. سر میری جو ساری آئے تھے بہت چھوٹی چھوٹی, اس کے بعد راشدہ ہے اور فاطمہ ہے. تو گڑیا بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تھوڑا بھی نہیں کر سکیں گے, اور صغرا بیگم بھی نہیں. تو ان دونوں کو کیا کروں, ہٹا دوں؟ وغیرہ ڈر گئے. اصل میں اس کو وہی ہو گیا کہ اس کو بھی بتا دیں کہ اٹس ناٹ نیسری ٹو ریڈ اٹ. لرن سیکھ لیں. اگر نہیں ہے تو تھوڑا وی ول گیو دیم سم ٹائم. تو یہ تین تو ختم. تو اور کون ہے اس کے بعد اب بچے ہوئے کون ہے پھر؟ وہ سلسلہ ہمارے کلاس کا, اس کو کنٹینیو کرو وہاں سے. گڑیا کو ٹائم دینا ہے تو اس کو آپ میں کر دو. السلام علیکم کرنا چاہے تو بیچ میں سے جوائن ہو جاؤں. مطلب یہ کہ بول سکتے ہیں اگر کسی کی باری رہی تو. یہاں ڈسٹربینس بہت ہے میرے کو, اصل چیز یہ ہے. نہیں, ابھی تم پہلے وہاں کے اپنے کام دیکھ لو, وہاں سے انشاءاللہ بچی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, واپس آنے کے بعد ہی پڑھنا, وہاں سے نہیں. ہاں وہ بیچ میں کچھ ڈسکنٹینیو ہوا تو بول کے میرے کو ڈر گیا لگا ایسا بیچ میں سے کسی کی جسٹ جوائن اٹ اینڈ ہیئر اٹ. جب تم سے فارغ ہو جائیں گے, دلی سکون جب ہو جائیں گے, دماغ کو سکون, دین یو کین ریڈ اٹ. وی آر ناٹ ان اے ہری انشاءاللہ. اچھا. اور یہ دو 3 بتائے نا تم, نام تمہارا ہے, راشدہ ہے, فاطمہ ہے. اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ سیٹنگ ارینجمنٹ کے لحاظ سے اسی کو کنٹینیو کر دیجیے. نئے لوگوں کو اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو اس کو ہم لیں گے, ادروائز وی ول ناٹ فورس اینی ون ٹو ریڈ اٹ. لیٹ دم لرن. ٹھیک ہے. ایک راؤنڈ تک ویسے ہی کلاس سیٹنگ کے لحاظ سے چلے گا. عزت النساء ہے وہ پڑھیں گی نا انشاءاللہ, ان کی باری ہے. پھر فاطمہ کے بعد ہے وہ کلاس میں عزت النساء ہیں. کبھی نہیں دیکھی وہ مجھے, ویسے تو کبھی نہیں دکھے, آج نہیں دکھے. میرا بات کرنی ہے, ہمارے آگے کافی لمبے آئے تھے جو آ رہے تھے, وہ آپ لے لو. میں راجہ پہلے پڑھ لیں, آپ جس طرح کہتی ہوں کر لیتے ہیں. سر میری تو بہت ہی کوئی ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی 3 کی آگے کی کافی لمبی ہے نا, وہ جو دعا کے بعد جو آئے تھے آتی ہیں ڈیٹیل ہے وہ. اگر آگے پیچھے کرنا ہے تو کر کے بس اس کو سب کو انفارم کرو, اس میں ڈال دو, اور ٹھیک ہے. چلیے ڈال دوں گی اس میں اناؤنسمنٹ انشاءاللہ. اوکے, جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.